شب قدر کے حوالے سے بزرگان دین کے ذریعہ سے مختلف طریقے نقول کیے گئے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ 12 نوافل شب قدر کی رات اس طرح ادا کیے جائیں کہ 2 کر کے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی جائے، یعنی قل هو اللہ احد، یہ والی سورت پڑھی جائے، اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جائے۔ 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جائے تو بزرگان دین سے منقول ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ نمبر 2، 4 رکعت نوافل اس طرح ادا کیے جائیں کہ ہر رکعت میں سورۃ تکاثر کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی جائے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ موت کے وقت کی تکالیف سے اللہ پاک اسے محفوظ رکھے گا، اور ایسے شخص کو اللہ پاک قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے گا۔ نمبر 3، 2 رکعت نفل اس طرح ادا کیے جائیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد 7 مرتبہ استغفر اللہ اگر کوئی پڑھے گا تو اللہ پاک اس کو اور اس کے والدین کو اپنی رحمت عطا کرے گا۔ نمبر 4، 4 رکعت نفل اس طرح ادا کیے جائیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 1 مرتبہ، اور اس کے بعد سورۃ اخلاص 27 مرتبہ جو پڑھے گا، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے اور اس کو گناہوں سے معاف کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کے سارے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ شب قدر اللہ رب العالمین نے اس امت کو اتنا عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں بخاری شریف کی حدیث پاک کہ پیارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شب قدر کو حالت ایمان میں اخلاص کے لیے، طلب ثواب کے لیے اللہ کے حضور قیام کرے گا، اللہ پاک اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک اور حدیث پاک ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ کریم آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آیا ہے کہ جس میں اللہ پاک نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور فرمایا جو اس رات میں محروم رہ گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم رہنا ہی حقیقتاً محرومی ہے۔ صلاۃ التسبیح اگر پڑھی جائے تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہو سکے تو صلاۃ التسبیح ہر روز 1 مرتبہ پڑھی جائے، اگر کوئی یہ نہ کر سکے تو کم از کم ہفتے میں 1 بار، اور اگر ہفتے میں بھی نہ کر سکے تو کم از کم مہینے میں 1 بار، اگر مہینے میں بھی نہ پڑھ سکے تو کم از کم سال میں 1 مرتبہ، اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکے تو کم از کم پوری عمر میں 1 مرتبہ صلاۃ التسبیح ضرور پڑھنی چاہیے کہ اس کی برکت سے اللہ پاک ظاہر پوشیدہ چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیا ہے کہ 4 رکعت نفل کی نیت کی جائے، 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح۔ سب سے پہلے اللہ اکبر کہا، اس کے بعد ہاتھ باندھ لیے، ہاتھ باندھنے کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، پھر سبحانک اللہ پڑھنی ہے، ثنا، اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد کوئی سورت ساتھ ملا کر، تو اس کے بعد 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، پھر رکوع میں جانا ہے، پھر رکوع میں تسبیح پڑھ کر سبحان ربی العظیم، اس کے بعد 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، پھر سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد کے بعد 10 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد جب آپ سجدے میں جائیں گے تو پھر 10 مرتبہ تسبیح کے بعد تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح پہلی رکعت آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے
تو ایک رکعت میں یہ 75 ٹائمز بن جائے گا، 75 مرتبہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تو اسی طرح اب دوسری رکعت میں بھی بالکل اسی طرح کریں گے، اور پہلی اتحیات جب آپ پڑھیں گے تو پوری اتحیات پڑھیں گے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سلام نہیں پھیریں گے، آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب تیسری رکعت میں سبحانک اللہم و بحمدک یہاں سے شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ 15 مرتبہ وہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے۔ تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ، پھر سورت کوئی آپ جو سورت ساتھ ملانا چاہیں، اور اس کے بعد 10 مرتبہ، پھر اسی ترتیب سے 10 مرتبہ، اور آپ اپنی نماز کو کمپلیٹ کر کے سلام پھیریں۔ دعا اللہ پاک ہم سب کو اس لیلۃ القدر کی عظیم رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔